نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور خود کو بھول جاتے ہو؟ تو جو بے عمل واعظ ہے اس کی اللہ نے مذمت کی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ خود وہ کام نہیں کرتے جو دوسروں کو کہتے ہیں تو اس میں اثر ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ چیز اگر آپ کے دل کو چھوتی ہی نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، تو دوسروں پر اس کا اثر جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود آپ کہیں دوسروں کو سچ بولو اور نماز قائم کرو اور اچھے کام کرو، اور خود جو ہے آپ کچھ بھی نہ کرتے ہو، تو دیکھنے والا تو پھر آپ پر بھی، سننے والا بھی آپ پہ ہنسے گا۔ تو بے عمل واعظ جو ہے اس کی مذمت کی اللہ نے کہ کیا تمہیں عقل نہیں آتی، تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں سب پتہ ہے لیکن تم خود اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ اصل میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر اپنی خبر نہیں لیتے تھے۔ ابن عساکر نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو باخدا انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ تو اہل دوزخ کہیں گے کہ ہم زبان سے تو کہتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بہت جو ہے وہ بڑی چیز ہے کہ ہم دوسروں کو تو نیکی کی تلقین کریں، دوسروں کو تو جو ہے وہ بتائیں کہ یہ بے حیائی ہے، یہ بری باتیں ہیں، لیکن ہم خود کو بھول جائیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں شعور نہیں ہے کہ جو تم خود نہیں کرتے وہ دوسروں سے کہتے کیوں ہو؟ لیکن اس سے یہ بھی نہیں ہو سکتا، خدا نخواستہ بالکل فاسق اور فاجر جو ہے وہ تو دوسروں کو جو ہے وہ کیا نیکی کی تعلیم دے گا، کیونکہ وہ خود ہی باعمل نہیں ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی میں کوئی ایک کمی پائی جاتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو فاسق ہے وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ تلقین نہ کرے۔ اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے لیکن دوسروں کو کہتے ہیں نماز پڑھے، تو ممکن ہے خود آپ کو تھوڑی سی شرم محسوس ہو، تو اس دوسروں کو بتانے کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے وہ نیکی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی جو ہے وہ فرماتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو پھر میں اس عادت کی مذمت کے لیے اپنے جو وعظ ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرتا ہوں، تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں، اور اس کی برکت سے وہ چیز خود آپ بھی تو سنتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی بری عادتیں جو ہے ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص ہے وہ خود جھوٹ بولتا ہے لیکن دوسروں سے کہتا ہے سچ بولو، تو ممکن ہے کسی وقت جو ہے اس پر اثر ہو تو اب وہ خود بھی جو ہے وہ اچھے کام کرنے لگ جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی ایک برائی ہے تو وہ دوسروں کو نیکی کی تعلیم نہیں دے۔ اور اگر ہم ایسے ہی یہ سوچنا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر شخص جو ہے یہ سوچ کر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں تو خود گناہ گار ہوں، ظاہر ہے ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ گناہوں سے
بالکل پرفیکٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری جبلت ایسی ہے، ہماری فطرت ایسی ہے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہی سمجھے کہ بھئی میں تو گناہ گار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تب جو ہے وہ دوسروں کو تبلیغ کروں گا، تو پھر تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ کوئی ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ جو ہے اس کو چھوڑ بیٹھے۔ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کو تو چلے بتائیں، اگرچہ یہ والی آیت جو ہے یہ ہمیں یہی بات جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ جب دوسروں کو نیکی کی ترغیب دیں تو خود بھی اس پر عمل کریں۔ تو ممکن ہے ہمارے ترغیب دینے سے ہی ہمارے اندر کی جو بری عادات ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے یہی کہا افلا تعقلون، یعنی کہ دوسروں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، تو کیا تم سوچتے نہیں؟ تو ہم سوچے تو صحیح، دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کہا ہے۔ تو ممکن ہے دوسروں کو بتانے کی برکت سے وہ چیز جو ہے، جیسی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، تو اس کی برکت سے جو ہماری گندی عادات ہے، جو ہماری بری عادات ہے، اللہ رب العزت ان میں جو ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، اور وہ چیزیں جو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں وہ ہمارے دل کے اندر پختہ ہو جائے اور ہم اس پر جو ہے وہ عمل کریں۔ دو چیزیں ہیں جو ہمارے دو نفسیاتی بیماریاں ہیں جن کا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی، اور کہ لیکچر جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ میں نے مطلب موضوع جو ہے ان کو ترتیب دیا ہے۔ تو نفسیاتی دو بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر ہے، ان کا ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ذکر کریں گے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہم کو ایسا عامل بنا دے جو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں وہی چیزیں ہمارے اندر بھی جو ہے وہ اللہ پاک پیدا فرما دے اور ہم باعمل مسلمان بن جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ باعمل مسلمان بننے کی توفیق دے اور ایسا بنا دے جیسا اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔